اصل یہ جو بیعت ہے اس کا تصور وہ اسلامی احکام پر ایک حلف اٹھانا ہے، یعنی آج جس کا چلتے چلتے بالکل اس کے مقابل تصور سمجھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی پیر کی بیعت کر لیں کہ اگر نماز نہ پڑھی تو پیر جو ہے وہ بیڑا پار کرا دے گا۔ اصل بیعت جو ہے وہ ہے ہی اس چیز کی کہ نماز پڑھنے کی۔ ویسے تو یعنی اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ یہ احکام ہر مومن پر ویسے ہی لازم ہے، لیکن بیعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بندے کو درمیان میں ضامن دے رہا ہے کہ یہ بندہ ضامن ہے حضرت صاحب کہ میں نماز پڑھوں گا، میں روزہ رکھوں گا، تو یعنی اس لحاظ سے یعنی وہ جو درمیان میں ضامن ہو رہا ہے اس پر بھی بڑا بوجھ ہے، اور پھر یہ جو ضامن دے رہا ہے یعنی ایک تو ویسے اللہ کا حکم تھا، دوسرا درمیان میں اس نے ضامن بھی دیا ہوا ہے، تو اس سے یعنی زیادہ ہے کہ میں نے اتنا بڑا بندہ درمیان میں ضامن دیا ہوا لہذا میں نماز پڑھا کروں یا یہ سارے احکام پہ عمل کروں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے بیعت کا بیج جس پر آگے شرعی بیعت جو ہے وہ مرتب ہوئی۔ پھر اس میں ایک ہے کہ بیعت خلافت، کسی کے خلیفہ یا امیر المومنین ہونے کی لحاظ سے بیعت، یا کسی کے امیر ہونے کے لحاظ سے مسلمانوں کا امیر یا جماعت کا امیر ہونے کے لحاظ سے بیعت، یا پھر یہ جو روحانی سلاسل ہیں تصوف کے ان کے لحاظ سے بیعت، یہ ساری جو بیعتیں ہیں اسی پر مرتب ہوتی ہیں جو فبایعہن قرآن میں ہے اور ادھر یہ بایعتو کے لحاظ سے ذکر ہے۔ تو لغوی طور پر بیعت کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو بیچنا، بیع و شراء جو ہے بیچنا، تو یہ کسی کو مرید بنتے وقت یعنی پہلے سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بیچنے لگا ہے، تو اپنے آپ کو بیچنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اگر وہ بک گیا کسی کے سامنے تو پھر اس کی اپنی نہیں مرضی چلے گی، پھر جس کے آگے وہ بکا ہوا ہے اس کی مرضی چلے گی۔ تو اس واسطے بھی یعنی جو پیر کی شرائط ہیں وہ بڑی اہم اور زیادہ ہیں کہ کوئی بندہ کسی ایسے کے سامنے نہ بک جائے جو اسے شراب خانے میں ہی رکھے، اسے کہے کہ چونکہ پیر کی مرضی کے بغیر چلو گے تو تم مردود ہو جاؤ گے، اور پیر کی مرضی جو ہے وہ اگر خلاف شرع ہے تو پھر یعنی یہ کتنا خطرناک مسئلہ بن جائے گا۔ مرید جو ہے لفظ مرید اس میں حمزہ سلب کا ہے، یعنی یہ صوفیاء کے نزدیک حمزہ تم نے پڑھا ہوا ہے نا، یہ جو اشکیتہ حمزہ سلب کا جو ہوتا ہے اس میں نفی والا معنی فعل میں بنا دیتا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، وہ جو طاقت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی، فدیہ ہے، تو عطا کا یطیق وہاں پر حمزہ سلب کا ہے، تو یہ معنی نہیں کہ جو طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دیں، بلکہ جو طاقت نہیں رکھتے۔ تو مرید جو ہے ارادہ یریدو سے یہ وہ ہے کہ جس کا اپنا ارادہ ہی نہ ہو، اپنا ارادہ ہی دے بیٹھے، یعنی یہ ارادت ہے۔ اس واسطے یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور حساس ہے کہ اگر کسی ایسے کے آگے اپنا ارادہ بیچ دے اور اپنے آپ کو بیچ دے کہ جس کا اپنا سٹیرنگ شیطان کے ہاتھ میں ہے، تو جس نے اس کے آگے اپنا ارادہ اس کے سپرد کر دیا تو وہ تو بیچارہ مارا جائے گا۔ اس سے اچھا تھا کہ یہ مرید ہی نہ ہوتا تو کم از کم وہ اتنے بڑے گھپلے سے تو بچتا کہ جس کا اسے پھر بعد میں سامنا کرنا پڑا۔ تو مرید یعنی تصوف کی روح سے وہ ہے کہ من لا ارادہ لہ، جس کا کوئی اپنا ارادہ نہ ہو، تو یہ یعنی ایک آخری سٹیج ہے جا کے تصوف میں مرید بننے کی کہ مرید کامل
جو ہے وہ بنتا ہے۔ اچھا جی، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کس چیز کی؟ نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنے کی، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنا، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، یعنی یہ اس چیز کا حلف اٹھانا ہے کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ تو یعنی اگر یہ حلف لیا جائے بیعت میں اور پھر اس پہ عمل کیا جائے تو کتنے مسائل جو ہیں معاشرے کے خود بخود حل ہو جائیں۔ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا۔ مجھے یاد ہے جب میں بیعت ہوا تھا، یعنی اس وقت 9ویں کلاس میں پڑھتا تھا، تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ جو لفظ کہلوا رہے تھے، اور یعنی اس میں جو مختصر جو ہے وہ جامع الفاظ میں ساتھ یہ کہا کہ پنجابی میں کسے دے بارے مندہ نہیں سوچنا۔ تو یہ ترجمہ ہے وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ،